تفہیم ہوتی کیا ہے؟ تفہیم کے معنی کیا ہے؟ تفہیم کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ تفہیم ہوتی کیا ہے۔ تفہیم کا مطلب ہے فہم حاصل کرنا، سمجھنا، جاننا۔ تفہیم کا مطلب ہے فہم حاصل کرنا، سمجھنا، جاننا۔ پھر سے سنیے، تفہیم کا مطلب ہے فہم حاصل کرنا، سمجھنا، جاننا۔ اچھا بچوں، تفہیم ہوتی کتنی طرح کی ہے؟ آپ لوگ پچھلی کلاسز میں جو پڑھ چکے ہیں وہ کس طرح پڑھا ہے آپ نے؟ کچھ جو ہے وہ آپ کو تصویریں دی جاتی تھیں اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تصویری تفہیم ہے یہ، اور اس کے بارے میں آپ نے تصویر کو دیکھ کر 4 یا 5 جملے جتنے بھی دیے جاتے تھے آپ کو وہ کرنے ہوتے تھے، لکھنے ہوتے تھے۔ تو وہ ہو گئی تصویری تفہیم، یعنی کہ تصویر دیکھ کر آپ کو سمجھنا ہوتا تھا کہ اب اس میں سے ہم نے کیا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کچھ جماعتوں میں ہم کرواتے ہیں سمعی تفہیم، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی کہانی، کوئی بھی عبارت سنائی جاتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں بلکہ آپ کو سنائی جاتی ہے سمعی تفہیم میں، اور پھر آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں، یا خالی جگہ یا رائٹ رانگ یعنی کہ صحیح یا غلط کے نشان۔ آج جو مس کروا رہی ہیں آپ کو وہ ہے بصری تفہیم۔ وہ کیا ہے بصری تفہیم؟ یعنی کہ آپ نے اس کو غور سے عبارت کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ نے اس کو عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، پیراگراف، عبارت جو بھی چیز ہوگی اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں۔ پہلے مس آپ کو اس کے کچھ اصول بتائیں کہ اس کے دینے کیسے ہوتے ہیں جوابات، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی سمعی تفہیم کیا ہوتی ہے، بصری تفہیم کیا ہوتی ہے، تصویری تفہیم کیا ہوتی ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں آپ کو مزید معلومات دیتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بصری تفہیم کے جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ عبارت کو 2 سے 3 بار غور سے پڑھیے، عبارت کو 2 سے 3 بار غور سے پڑھیے۔ پھر سنیں بچوں، عبارت کو 2 سے 3 بار غور سے پڑھیے۔ پھر ہے عبارت پڑھنے کے بعد سوالات کو غور سے پڑھیے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، یعنی کہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے اس کو آپ نے 2 سے 3 بار پڑھنا ہے اچھی طرح غور سے۔ پھر عبارت پڑھنے کے بعد سوالات کو غور سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ سوالات غور سے نہیں پڑھیں گے تو آپ صحیح طور پر جواب نہیں دے سکتے، یا اگر آپ نے عبارت غور سے نہیں پڑھی تو بھی آپ جواب نہیں دے سکتے۔ تو آپ کیا کریں گے بچوں؟ دونوں چیزوں کو غور سے پڑھیں گے کہ سوالات کیا کیے گئے اس عبارت میں۔ جوابات سوالات کے مطابق ہوں، جتنی بات پوچھی جائے اتنی ہی لکھیں۔ جوابات سوالات کے مطابق ہوں، جتنی بات پوچھی جائے اتنی ہی لکھیں۔ بچوں اس طرح نہیں کرنا کہ آپ سے سوال تو میں نے بہت مختصر سا کیا ہے اور آپ جواب اس پہ اتنا لمبا سا مجھے لکھ کر بھیجیں، یا کسی بھی سوال کا جو ہے وہ جواب اس کے مطابق نہ ہو، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا نا بچوں اس کا بصری تفہیم کا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جوابات سوالات کے مطابق ہوں، جتنی بات پوچھی جائے اتنی ہی لکھیں، غیر ضروری بات نہیں لکھیں۔ بچوں جیسے میں آپ کو جب کام کرواتی ہوں اسکول میں بھی، فزیکل کلاسز میں بھی، تو میں سوالات جب آپ کو دیتی ہوں تو اس کے جوابات ہم کیسے لکھتے ہیں؟ جیسے ہم کسی بھی سبق کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے سوالات لکھتے ہیں، جوابات کرتے ہیں، تو کیا کرتی ہیں مس؟ یہی آپ سے کہتی ہیں نا کہ غیر ضروری آپ جو ہے وہ اس کو تفصیل میں بھی مت جائیے، جتنی بات پوچھی جائے اتنی بات کا جواب لکھیے۔ اسی طریقے سے آپ نے بصری تفہیم میں بھی کرنا ہے کہ جتنی بات آپ سے پوچھی جائے سوالات کے ذریعے اتنی بات آپ لکھیں گے۔ آئیے بچوں اب ہم آپ کو ایک مشق کرواتے ہیں بصری تفہیم کی۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ مشق جو ہم کر رہے ہیں یہ آپ کا اسائنمنٹ نہیں ہوگا،
یہ آپ کا اسائنمنٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو دوسری جو میں عبارت دوں گی تفہیم کے لیے، اس میں سے آپ کو سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ یہ بات پھر دوبارہ سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو میں ابھی آپ کو عبارت کروا رہی ہوں، یہ پڑھا رہی ہوں، مکڑی کی دعوت، یہ ابھی صرف مشق کے لیے کہ آپ کو کرنا کیسے ہوگا بصری تفہیم۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ ارے یہ جالا کیسے ٹوٹ گیا؟ اتنی محنت سے تو بنایا تھا، اب کیا کروں؟ یا اللہ، بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو پھر کوشش کرتی ہوں، جالا بنے گا تو شکار پھنسے گا۔ یہ چھوٹا سا آئینے کا ٹکڑا بھی لگا دیتی ہوں، مکھیاں تو آئینے پر بیٹھنے کی شوقین ہوتی ہیں۔ یہ جھلمل سنہری دھاگا بھی لگا دیتی ہوں، شکر اللہ کا، بڑا خوبصورت جالا بنا ہے، اب جلدی سے کوئی شکار بھی اس میں پھنس جائے تو میری بھوک مٹے۔ اوہ، اتنی موٹی تازی مکھی، کاش یہ جالے میں پھنس جائے۔ آؤ بھی مکھی، یہ آئینہ تمہارے لیے تو لگایا ہے۔ ارے واہ، مکھی جالے میں پھنس گئی، بھئی آج تو اپنی دعوت ہو گئی۔ بچوں یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا، میں ایک دفعہ اور پڑھوں گی، پھر ہم اس کے سوالات کے جوابات آپ کو بتائیں گے، سوالات کیا ہوں گے وہ بھی لکھیں گے، پڑھیں گے۔ ارے یہ جالا کیسے ٹوٹ گیا؟ اتنی محنت سے تو بنایا تھا، اب کیا کروں؟ یا اللہ، بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو پھر کوشش کرتی ہوں، جالا بنے گا تو شکار پھنسے گا۔ یہ چھوٹا سا آئینے کا ٹکڑا بھی لگا دیتی ہوں، مکھیاں تو آئینے پر بیٹھنے کی شوقین ہوتی ہیں۔ یہ جھلمل سنہری دھاگا بھی لگا دیتی ہوں، شکر اللہ کا، بڑا خوبصورت جالا بنا ہے، اب جلدی سے کوئی شکار بھی اس میں پھنس جائے تو میری بھوک مٹے۔ اوہ، اتنی موٹی تازی مکھی، کاش یہ جالے میں پھنس جائے۔ آؤ بھی مکھی، یہ آئینہ تمہارے لیے تو لگایا ہے۔ ارے واہ، مکھی جالے میں پھنس گئی، بھائی آج تو اپنی دعوت ہو گئی۔ بچوں یہ آپ نے پڑھا، اب اس کے میں آپ کو سوالات بتاتی ہوں کہ اس کے سوالات کون کون سے ہیں۔ تفہیم پڑھ کر سوالات کے جواب لکھیے۔ تفہیم پڑھ کر سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، جالا کس نے بنایا تھا؟ پہلا سوال ہے، جالا کس نے بنایا تھا؟ دوسرا سوال ہے اس کا، مکڑی جالا کیوں بناتی ہے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ سوالات کے جوابات ابھی جو ہم نے عبارت پڑھی ہے، غور سے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ جالا کس نے بنایا تھا؟ جالا مکڑی نے بنایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہے، مکڑی جالا کیوں بناتی ہے؟ مکڑی جالا شکار کو پھانسنے کے لیے بناتی ہے کہ اس میں کوئی آئے شکار اور پھنس جائے اور پھر وہ اس کو کھائے۔ مکڑی کی بھوک کیسے مٹی؟ سوال نمبر ج دیکھیں بچوں، مکڑی کی بھوک کیسے مٹی؟ مکڑی کی بھوک مکھی کے پھنسنے سے اور کھانے سے مٹی، بلکہ اس کو مختصر لکھیں گے، مکڑی کی بھوک مکھی کو کھانے سے مٹی۔ چلیں بچوں، اس کے ہم جوابات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، تفہیم پڑھ کر سوالات کے جواب لکھیے۔ جالا کس نے بنایا تھا؟ جالا مکڑی نے بنایا تھا۔ مکڑی جالا کیوں بناتی ہے؟ مکڑی شکار کو پھانسنے کے لیے جالا بناتی ہے۔ مکڑی کی بھوک کیسے مٹی؟ موٹی تازی مکھی کو کھا کر مکڑی کی بھوک مٹی۔ بچوں آپ نے اس میں غور کیا ہے کہ مس نے اس کو کتنا مختصر بنایا ہے؟ بہت مختصر لکھا ہے نا مس نے اس کو؟ جوابات کو بہت لمبے چوڑے جواب نہیں لکھنے بچوں، آپ سے جتنی بات پوچھی جائے آپ اتنی ہی جوابات دیں گے۔ اسی طریقے سے اب جو میں آپ کو دوسری تفہیم دکھا رہی ہوں آپ کو ویڈیو میں، اس کے سوالات و جوابات آپ کو دیے جائیں گے، یعنی کہ آپ کو سوالات دیے جائیں گے اور آپ کو جوابات وہ خود کر کے دینے ہوں گے اور وہ لوز شیٹ پر کر کے بھیجنے ہوں گے آپ کو۔ یہ والا کام آپ کو نہیں کرنا، جو مکڑی والا کام ہے وہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔
مکڑی والا کام آپ کو صرف مشق کے لیے کروایا گیا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، آپ کو جو کام دیا جائے گا وہ ہے سوالات کے جوابات لکھیے۔ وہ میں دوسری عبارت جو آپ کو پڑھ کے ابھی سنا رہی ہوں اس میں سے آپ کو کام کرنا ہوگا اور وہ لوز شیٹ پہ کرنا ہوگا جیسے ہم پہلے کرتے تھے۔ اچھا بچوں، یہ دیکھیے، یہ جو میں آپ کو تفہیم دے رہی ہوں یہ ہے برفانی چیتا۔ کیا ہے یہ؟ برفانی چیتا۔ اب اس کے سوالات جو ہیں وہ میں نے آپ کو اسائنمنٹ میں دیے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا کام ہے، آپ ویڈیو میں سے اس کو پہلے آپ سمجھیں کہ ہوتی کیا ہے تفہیم، پھر اس کے بعد اس کے اصول کیا ہوتے ہیں وہ بھی سمجھیے، پھر اس کے بعد آپ نے جو یہ برفانی چیتا آپ کو تفہیم دی جا رہی ہے اس کو 3 دفعہ غور سے پڑھیے یا 4 دفعہ، جتنی دفعہ آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ پڑھیے، اور پھر ان سوالات کے جوابات لوز شیٹ پر دیجیے گا۔ تفہیم: برفانی چیتا ایک خوبصورت جانور ہے۔ یہ بھی پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کھال ملائم اور اونی ہوتی ہے جو اسے سرد موسم سے بچاتی ہے۔ اس کی لمبی سی دم پہاڑ کی چوٹی پر توازن قائم رکھنے میں اسے مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سخت سردی میں اپنی دم سے اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ لیتا ہے۔ برفانی چیتے اکیلے گھومنے پھرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مارخور کی طرح ان کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ ان کی کھال حاصل کرنے کے لیے ان کا بہت زیادہ شکار کرتے ہیں۔ ان کا شکار کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی کھال حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جنگل کاٹنے سے بھی ان کی نسل ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اب اس میں سے میں سوال پوچھ سکتی ہوں کہ برفانی چیتا کہاں پایا جاتا ہے؟ اس کی کھال کیسی ہوتی ہے؟ یہ اپنی لمبی دم سے کیا کام رکھ لیتا ہے؟ یا اس کی لمبی دم کس کام میں مدد دیتی ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ کیسا جانور ہے؟ کچھ بھی سوال میں آپ کو دوں گی بچوں، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ غور سے پڑھنا ہے تفہیم کو۔ تفہیم کا مطلب ہے فہم، سمجھنا، جاننا۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد 2 سے 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کے جوابات جو ہے وہ مجھے لوز شیٹ پر لکھ کر دیں گے۔ سوالات میں نے بھی آپ کو نہیں دیے اس کے۔ مکڑی کی دعوت والا جو کام ہے وہ صرف مشق کے لیے ہے، وہ لکھنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی آپ نے اس کو اپنی لوز شیٹ پہ کرنا ہے۔ بار بار کہہ رہی ہیں مس، مکڑی کی دعوت والا کام نہیں کرنا، آپ کو صرف برفانی چیتے والا کام جو ہے، سوالات جو دے رہی ہیں مس وہ آپ کو جوابات اس کے لکھنے ہوں گے جو اسائنمنٹ دیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ پورا پیراگراف لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ یہ عبارت جو آپ کو بتا رہی ہیں مس، دکھا رہی ہیں، یہ بھی آپ کو پوری کی پوری لکھنے کی لوز شیٹ پر ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف سوالات کے جوابات لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی بچوں، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو جیسا مس نے کہا ہے ویسے ہی آپ لوگ کام کریں گے اور اچھے طریقے سے مس کا کام کر کے لوز شیٹ پر بھیجیں گے۔ مجھے امید ہے کہ بچوں کو جو سمجھایا ہے، جیسا سمجھایا ہے ویسے ہی آپ کام کیجیے گا بچوں۔ آپ سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ مکڑی کی دعوت والا کام صرف مشق کے لیے دیا گیا ہے، اس کو آپ کو لکھنے کی ضرورت لوز شیٹ پر نہیں ہے، اور عبارت والا بھی کام آپ کو جو دیا گیا ہے وہ جو تفہیم کا برفانی چیتا کا، اس کی پوری عبارت آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کریں گے، صرف اس کے سوالات کے جوابات لوز شیٹ پر لکھ کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔